محترم و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر آر عبدالحمید، سابق رکن ریاستی اقلیتی کمیشن آپ سے مخاطب ہوں۔ ماہ سیام کی مبارک ساعتیں آپ تمام کو بے انتہا مبارک ہوں۔ آج میں SSLC اور PUC کے طالبات اور ان کے والدین سے پرخلوص گزارش کرنا چاہوں گا۔ جو SSLC کے طالبات اور PUC کے طالبات ہیں اور ان کے والدین ہیں، تھوڑا غور سے سنیں۔ SSLC اور PUC کے امتحانات بالکل عنقریب ہیں، آ رہے ہیں۔ امتحانات کے وقت حجاب کو اپنی انا کا مسئلہ اور ضد کا مسئلہ نہ بنائیں، بالکل نہ بنائیں۔ اس سے ہماری تعلیم منقطع ہو جائے گی۔ 15 سال کی تعلیم جو ہے ادھوری ہو جائے گی۔ پردے کے قرآنی احکام کو صحیح طور پر سمجھیں، پردے کے قرآنی احکام کو صحیح طور پر سمجھیں اور حکمت عملی سے کام لیں۔ ہمارے بچوں کی تعلیم پر ہماری ضد اور انا اثر انداز نہ ہونے دیں۔ ہم اس دور میں اسلامی مملکت میں نہیں جی رہے ہیں، ایک ایسے ہندوستان میں جی رہے ہیں جو جمہوری ملک ہے، اور جس ملک کے آئین میں ہر مذہب کی پاسداری ضروری ہے، لیکن حالات حاضرہ ایسے ہیں کہ ایک تعصب کا دور ہے، نفرت کی ہوائیں چلی ہیں۔ ایسے حالات میں ضد کرنا، حجاب کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا، تعلیم سے اہم ہمارا مذہب ہے کہ نعرے لگانا، یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کی دانش مندی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو اتنی اہمیت دی تھی کہ چین کو جا کر بھی تعلیم حاصل کرنا ہو تو دریغ نہ کریں، چین کو جا کر بھی تعلیم حاصل کریں۔ اس دور میں سوائے عرب کے عربی کہاں تھی؟ چین کو جا کر تعلیم حاصل کرنا تو یہ عصری تعلیم کے لیے ہی کہا گیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین کو جانا تو یہ عصری تعلیم کے لیے کہا گیا تھا۔ دونوں جہاں میں سرخ روئی تعلیم سے ہی ہے۔ زندگیوں میں نور اور زندہ دلی تعلیم سے ہی ہے، تعلیم کی بدولت ہے۔ اس موجودہ مقابلاتی دور میں خود کو ہر لحاظ سے شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے تعلیم کو اپنانا، حاصل کرنا ہے، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رہا پردے کا اور حجاب کا معاملہ، قرآن پاک میں کل 7 جگہوں پر حجاب کا لفظ آیا ہے۔ اکثر جگہ اس کا استعمال پردے کے معنی میں ہوا ہے، کئی جگہوں پر یہ چھپانے کے معنی میں آیا ہے۔ اس لیے پردہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پردے کی فرضیت کا سن 5 ہجری میں حکم نازل ہوا۔ سورہ احزاب میں اے نبی، اپنے ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتیں فرما دیجئے کہ اپنے چہروں پر پردہ لٹکا لیا کریں۔ پردے کا حکم سورہ مریم، سورہ شورى، سورہ احزاب، سورہ اسراء اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ اسلام نے دنیا میں بے حیائی اور فحاشیت کو ختم کرنے کے لیے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے حجاب کا حکم دیا۔ حجاب ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔
ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں تھوڑی سی اپنے اوپر لٹکائیں، اس میں یہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں، اور کوئی ان کو نہ ستائے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر خواتین کو ضرورت کے وقت باہر نکلنا پڑے تو وہ لمبی چادریں، برقع وغیرہ پہن کر باہر نکلیں۔ تو حجاب کی صورت حال کو نکال کر، اب جو صورت ہم نے بنائی ہے اس کو نکال کر مصلحت اور حکمت کی بنا شرعی حیثیت سے اوڑھنی اتنی بڑی ہو کہ اپنے یونیفارم کے کلر کی بھی ہو، اگر یونیفارم نہ ہو تو سفید اوڑھنی بھی ہو سکتی ہے، جس سے گردن، بال اور سینے کا حصہ اچھی طرح چھپ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی آنچل مار لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر۔ خمر و خمار کی جمع ہے، اس سے کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت کے سر پر استعمال کرے اور اس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے، گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ جیوب جیب کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں گریبان۔ چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینے ہی پر ہونے کا معمول ہے، اس لیے جیوب کو چھپانے سے مراد سینے کا چھپانا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمُوا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهُنَّ، یعنی عورتوں پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے، اور مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔ زیور کی آواز غیر محرموں کو سننا جائز نہیں۔ جب زیور کی آواز ہی غیر محرموں کو سنانا اس آیت سے ناجائز ہے تو یہ ثابت ہوا کہ خود عورت کو آواز کا سنانا اس سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولی ناجائز ہوگا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں۔ تو ایسی صورتحال میں پردے کے سلسلے میں غیروں کے ساتھ الجھنا، بحث کرنا، زور زور سے بات کرنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ خاموشی سے اور صبر سے کام لیں، اپنی انا کو مسئلہ نہ بنائیں، ہرگز نہ بنائیں۔ اس دور میں تعلیم بہت اہم ہے۔ ایک پڑھی لکھی خاتون اپنے خاندان کے لیے ایک یونیورسٹی سے کم نہیں۔ جہاں تک ہو سکے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ SSLC کے بعد کافی ادارے اور کالج ایسے ہیں جہاں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ حجاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ ایسے ہمارے مینجمنٹ کے ادارے بھی ہیں، دیگر ادارے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، ہمت نہ ہاریں۔ قرآن پاک کے لحاظ کرتے ہوئے شرعی اوڑھنی اوڑھ کر اپنے امتحانات دیں۔ حجاب کو مسئلہ بنا کر، ان سے الجھ کر، ضد کر کے مذہب ہی ہمنا بہت اہم ہے، حجاب سے بڑھ کر کے واپس جا کر اپنی تعلیم کو ادھوری نہ کریں، مہربانی سے ادھوری نہ کریں۔ سوچیں اپنی زندگی کے 15 سال کی پڑھائی ادھوری ہو جائے گی۔ قرآن پاک کا لحاظ کرتے ہوئے شرعی اوڑھنی اوڑھ کر اپنے امتحانات دیں اور امتیازی شان سے دیں۔ کامیابی کے لیے خلوص دل سے کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میری والدین سے بھی ادباً گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو ادھورا نہ کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ یہی آج کی اور اس دور کی ضرورت ہے۔ ایک باوقار اور عزت کا مقام اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس بات کو سنجیدگی سے غور کریں اور سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری بات کا آپ اثر لیں گے اور اپنے بچوں کو SSLC اور PUC کے امتحانات میں جا کر امتحانات دینے کے لیے آپ ان کی ہمت افزائی کریں گے۔ اور میری طالبات سے بھی گزارش ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر سے، حکمت عملی سے کام لیں،
اور امتحانات میں امتیازی شان سے پاس ہونے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.